آج کا واقعہ فرید الدین عطار نے تذکرۃ الاولیاء میں صفحہ نمبر 23 پہ تحریر کیا ہے۔ یہ واقعہ حضرت امام بصری رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ حضرت امام بصری رحمۃ اللہ علیہ کا پڑوسی شمون آتش پرست تھا آتش پرست، لیکن پڑوسی کے حقوق کی ادائیگی کا خیال رکھتے ہوئے جب امام حسن بصری تک اطلاع پہنچی کہ وہ مرگ الموت میں مبتلا ہے تو اس کی خبرگیری کے لیے اس کے گھر پہنچے۔ دیکھا کہ وہ آتش پرست کا جسم دھوئیں کی وجہ سے سیاہ پڑ چکا ہے، تو آپ نے اس سے کہا کہ تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور بندگی میں داخل ہو جا، حلقہ اسلام میں داخل ہو جا، اللہ تعالیٰ تیرے گناہوں کی مغفرت فرمائے گا۔ اس آتش پرست نے حضرت امام بصری سے کہا کہ میں اسلام تو لے آؤں، لیکن 3 باتیں ہیں جو مجھے بدظن کرتی ہیں، بدگمان کرتی ہیں اسلام سے متعلق۔ آپ نے پوچھا کہ وہ کیا باتیں ہیں؟ تو اس نے کہا کہ جب مسلمان سمجھتے ہیں کہ دنیا میں حب دنیا ایک بری چیز ہے تو پھر اس کے لیے اتنی کوششیں کیوں کرتے ہیں، اپنی پوری زندگی دنیاوی جاہ و جلال، مال و دولت اور منصب کو حاصل کرنے میں کیوں گزار دیتے ہیں؟ دوسرا میرا اعتراض یہ ہے کہ موت کو یقینی سمجھتے ہیں مگر اس کے لیے تیاری نہیں کرتے، اس کا سامان نہیں کرتے۔ اور تیسری چیز جس میں مجھے بہت اعتراض ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ دیدار خدا بندی کو عمدہ سمجھتے ہیں مگر رضائے الہی کی پیروی نہیں کرتے، رضائے الہی کے لیے کوشش نہیں کرتے۔ آپ نے جب اس کے یہ اعتراضات سنے تو مسکرائے اور کہا کہ جو تمہارے اعتراضات ہیں یہ تو دراصل مسلمانوں کے افعال ہیں اور ہر مسلمان کا فعل ایک دوسرے سے جدا ہے۔ میں تمہیں دین اسلام کی طرف بلا رہا ہوں جو لوگوں کے افعال اور ان کے اعمال سے الگ ایک چیز ہے۔ پھر آپ نے اپنی بات کی وضاحت کی۔ آپ نے کہا تو نے 70 سال اس آگ کی پرستش میں، اس کی پوجا پاٹ میں گزارے ہیں، کیا تو سمجھتا ہے کہ یہ آگ تجھے نہیں جلائے گی؟ اور اس آگ میں اگر میں اور تو اکٹھے ڈالے جائیں تو یہ آگ تیری پرستش کا یا تیری پوجا کا لحاظ کرتے ہوئے تجھے بخش دے گی، نہیں جلائے گی۔ جبکہ میرا رب، میرا مالک اس بات پہ قادر ہے، وہ رب جس نے ابراہیم پہ آگ کو ٹھنڈا کر دیا تھا وہ میرے لیے بھی یہ کر سکتا ہے کہ یہ آگ مجھ پہ اثر انداز نہ ہو۔ یہ کہتے ہوئے وہاں پہ جلتی ہوئی آگ کو آپ نے اپنے ہاتھ میں اٹھا لیا اور دست مبارک پہ کوئی اثر نہیں ہوا۔ یہ معجزہ، یہ کرامت دیکھ کر وہ آتش پرست جو ہے وہ مائل با ایمان ہوا اور اس نے کہا کہ میں ایمان لے آتا ہوں لیکن میری ایک شرط ہے۔ پوچھا کیا شرط ہے تمہاری؟ اس نے کہا کہ میں 70 سال میں نے گناہوں میں گزار دیے، 70 سال میں نے آتش پرستی میں گزار دیے، اب ان آخری اکھڑتی سانسوں میں ایمان قبول کر کے میں کیا پاؤں گا؟ مجھے کیا گارنٹی ہے، کیا ثبوت ہے اس بات کا کہ آپ کا رب باری تعالیٰ جو ہے وہ میرے گناہوں سے صرف نظر کرے گا، انہیں بھول جائے گا، انہیں معاف کر دے گا؟ مجھے اس کی ضمانت چاہیے۔ آپ نے پوچھا کہ کس طرح کی ضمانت چاہتے ہو؟ اس نے کہا میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اپنے ہاتھ سے ایک عہد نامہ تحریر کریں کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کی مغفرت فرمائے گا۔ آپ نے اس کے حسب منشا اور اس کی خواہش کے مطابق ہاتھ سے ایک تحریر لکھ دی۔ اس نے کہا صرف یہی کافی نہیں ہے بلکہ شہر کے اہل صدق لوگوں سے اس کے اوپر ضمانت بھی لیجیے، ان کے دستخط بھی ہونے چاہیے۔ اس کی خواہش کی پیروی کرتے ہوئے اور اس کی خواہش کے پیش نظر یہ اہتمام بھی کر لیا گیا۔ اب ایک عہد نامہ تیار ہوا جس پہ یہ تحریر تھا کہ شمون نامی آتش پرست کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت حاصل ہوگی، اور یہ عہد جو ہے یہ لکھا گیا حضرت امام بصری رحمۃ اللہ علیہ کے اپنے ہاتھوں سے۔ اس نے دوسری خواہش کا اظہار کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ جب میری جان نکلے اور جب میں اس دنیا سے رخصت ہوں تو مجھے غسل آپ دیں، میرے کفن دفن کا بندوبست کر کے میری میت کو آپ اتاریں قبر میں، اور یہ عہد نامہ میرے ساتھ رکھ دیں تاکہ میرے گناہوں کی مغفرت ہو سکے۔ اس کی خواہش کی تکمیل کی گئی کیونکہ اسی دوران میں اس نے اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی۔ اسی رات خواب میں حضرت امام بصری رحمۃ اللہ علیہ کو وہ پارسی نظر آیا۔ انہوں نے دیکھا کہ اس نے جنت کی عمدہ پوشاک پہنی ہوئی ہے، سر پہ زرعی تاج ہے اور ایک خوشی اس کے چہرے سے جھلک رہی ہے۔ پوچھا
کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ تو اس نے کہا کہ اے امام، آپ اپنا عہد نامہ واپس لے لیجئے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے صرف صدق کے دل سے کلمہ پڑھنے پہ بخش دیا، میرے تمام گناہوں پہ صرف نظر کر دی، میرے تمام گناہ معاف کر دیے اور میرے ساتھ جنت میں انعام و اکرام کا معاملہ کیا۔ کہتے ہیں اور لکھا ہے کہ یہ خواب دیکھتے ہی حضرت امام بصری رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھ کھل گئی اور آپ نے کہا کہ یا الہی، تو کتنا رحیم و کریم ہے، تیرے رحمان اور رحیم ہونے کی کوئی حد نہیں، تیرے فضل کی کوئی حد نہیں کہ ایک دفعہ زندگی میں ایک شخص صدق کے دل کے ساتھ اگر توبہ کرتا ہے اور خلوص نیت کے ساتھ تیری وحدانیت کا اقرار کرتا ہے تو اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو وہ بندے جو تیرا نام لیوا ہیں، جو تیرا نام لیتے ہیں، یقیناً تو ان پہ بھی اپنا فضل